نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم امام نووی کی الاربعین النوویہ 40 حدیث میں سے حدیث نمبر 35 یعنی 35 پڑھیں گے۔ پہلے میں اس کی عربی عبارت پڑھوں گی، پھر اس کا ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی آپ لسننگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ الحدیث الخامس والثلاثون لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو یعنی منہ نہیں پھیرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے یعنی سودے پر سودا نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، بلٹل کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے پر قیمت نہ بڑھاؤ یعنی مال خرید و فروخت کے موقع پر، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، پیٹ نہیں پھیرو، ولا یبع، اور نہ بیچے، بعضکم، تم میں سے بعض، علی بیع بعض، بعض کی بیع پر، وکونوا، اور ہو جاؤ، عباد اللہ، اللہ کے بندو، اخوانا، بھائی بھائی، المسلم مسلم، اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ اسے چھوڑتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، ولا یکذبہ، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، ویشیر، اور آپ نے اشارہ کیا، الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف، 3 مرات، 3 بار، بحسب امرئ، کافی ہے انسان کے لیے، من الشر، برا ہونے میں سے، ان یحقر، کہ حقیر سمجھے، اخاہ، اپنے بھائی، المسلم، مسلم کو، کل المسلم، ہر مسلمان، علی المسلم، مسلمان پر، حرام، حرام ہے، دمہ، اس کا خون، و مالہ، اور اس کا مال، و عرضہ، اور اس کی عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ اسلام ہے، جب اس میں وہ پرویا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے باہم ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس اخوت میں کیا چیز رکھنا ڈالتی ہے، کیا چیز نقصان دیتی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے تھوڑی سی مزید اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد سے مراد دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ مثلاً اگر کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا یا علم زیادہ دیا یا حسن زیادہ دیا یا کوئی اختیار زیادہ دیا یا کسی بھی طرح اسے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے
تو اس کو پسند نہ کرنا، اس کی بڑائی اور اس کی نعمت کو تسلیم نہ کرنا، ایکسپٹ نہ کرنا، بلکہ اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کیا جائے، یہ دل ہی نہ چاہے، خواہ اس کے ختم ہونے کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو ہی دیکھے کہ کسی کو کچھ ملا ہے تو اسے اچھا نہ لگے، اس کو یہ بات پسند نہ آئے، اس کے دل میں تکلیف ہو کہ دوسرے کو یہ نعمت کیوں ملی۔ اب یہ تکلیف جو دوسرے کی نعمت پر ہوتی ہے وہ سفر کون کرتا ہے، وہ بھگتتا کون ہے، وہ کس کو مشکل میں ڈالتی ہے؟ کرنے والے کو۔ دوسرے کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا، وہ بعد میں ہوگا، لیکن جس نے حسد کیا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بے چینی شروع ہو گئی اور انریسٹ اس کے اندر آ گیا تو وہ تو مشکل میں پڑ گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سمجھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی فیلنگ آنے لگے اور فوراً انسان یہ سوچے کہ یہ تو میرے رب نے اس کو دیا ہے، اگر میں اس پر ناراض ہوں اور بے چین ہوں تو میں اس شخص پر نہیں، دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوں۔ اللہ کی تقسیم مجھے پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو مجھ سے بہتر کیوں دے دیا، میں کس چیز پر ناراض ہوں۔ تو اس لیے جیلسی دوسرے انسان سے زیادہ خود جو جیلس ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ تو حسد کیا ہوا؟ دوسرے انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا۔ حسد کا یہ کرائیٹیریا اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان ہر وقت اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی چیز، کوئی بھی نعمت، مرتبہ یا مقام، علم یا مال، کون سی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ عام طور پر غیروں کی بجائے یہ اپنوں میں زیادہ ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا، خونی رشتوں میں، قریبی رشتوں میں، بعض اوقات باہم دو محبت کرنے والوں میں بھی یہ جذبہ آ جاتا ہے، یہ رقابت آ جاتی ہے، اور یہ سراسر شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اسی لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ اس لیے کہ جس کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی پھر اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ ڈس نہ لے یا وہ اپنا زہر دوسرے میں ڈال نہ دے، خواہ اس کے اندر ڈالے جس سے وہ حسد کر رہا ہے یا دائیں بائیں ڈالنا شروع کر دے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات شروع کر دے اور سارے ماحول کو پوائزنس کر دے۔ اس کی مزید وضاحت آگے جا کے دیکھیں گے۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے ولا تناجشوا، تناجش نہیں کرو، یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف قیمت نہ بڑھاؤ۔ اور یہ عام طور پر معاملات میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا، مثلا کسی بہن بھائی نے ذکر کیا کہ میں فلاں مکان یا کوئی گھر یا کوئی پراپرٹی یا کوئی بزنس خریدنے والا ہوں، اور عام طور پر جب لوگ سوشلائز کرتے ہیں تو اپنے اپنے ارادے، اپنے جو پلانز ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور بعض اوقات قریبی لوگوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو ہو گیا حسد کہ اچھا یہ وہ خرید لے گا، چلو میں اس کا کام خراب کرتا ہوں، اور اس کا وہ طریقہ کیا کرتا ہے، جا کے اس شخص سے جس سے وہ خرید رہا ہے اس کا تو میں تمہیں اتنی آفر دیتا ہوں، حالانکہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہیں، تاکہ پہلے کا سودا خراب کرے۔ تو یہ تناجش ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک قیمت دے رہا ہے، ان کا آپس میں بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، بس ڈیل ہونے ہی والی ہے، ایک تیسرا شخص بیچ میں آ گیا، وہ کہتا ہے اچھا یہ تو تم سستا بیچ رہے ہو، میں تم اس سے زیادہ دیتا ہوں، تاکہ اس کو نہ ملے جو لینے والا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے عام طور پر حسد کا، کہ کسی کے پاس نعمت نہ جائے۔ پھر ہے ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض جو ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا انسان کے اندر مادہ ہے کہ جس کو ورڈز میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ تو بغض بغض ہی ہے، یعنی اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر اس کو گرج یا اسی طرح کے بیڈ فیلنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بغض اور بغضاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یا بغضاء کا لفظ، کہ دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنا، یعنی ایسی کوئی چیز نہ کرو کہ جس سے لوگ تمہارے بھائی سے، دوست سے نفرت کرنے لگے، یعنی کسی کے لیے ایسے جذبات نہ رکھو یا ایسی کوشش نہ کرو۔
ولا تدابرو، پھر حدیث میں آیا ہے اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو. یعنی جب تدابر ہوتا ہے، مثلا آپ یہ دو ہاتھوں سے سمجھیے اس چیز کو، بس اب یہ دو لوگ ہیں تو یہ ہے فیس ٹو فیس ملنا، یعنی آمنے سامنے آنا، اور یہ ہے بیک سائڈ یعنی دبر، یعنی اس کا بالکل اپوزٹ ہونا. ایک دوسرے کو ملنا یہ پسندیدہ، لیکن ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا، ایک دوسرے سے منہ موڑنا، ایک دوسرے سے روگردانی کرنا، کہ ایک شخص آ رہا ہے تو دوسرا کیا کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، یا ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے، اور دونوں کے درمیان کوئی بغض ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی حسد ہے، کوئی ناپسندیدہ فیلنگ ہے، تو ایک ادھر منہ موڑ کے چلا جائے اور ایک ادھر، اور ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرے، سلام نہ کرے، قریب نہ آئے، بات چیت نہ کرے، اگنور کرے، توجہ نہ دے، اٹینشن نہ دے، چاہے یہ ظاہری اعراض ہو، یعنی ظاہری طور پر فزیکلی ہو، یا پھر رائے کے ساتھ ہو کہ ایک بات کرے تو دوسرا اس کو کاٹے بلا وجہ. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، مجالس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے تھا، ایک کو مشورہ دیتا ہے تو دوسرا بغیر کسی وجہ سے کہ بٹ آئی ڈونٹ اگری اینڈ ہیز نو دلیل، کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کاٹنا دوسرے کو تاکہ جو وہ کرنا چاہتا وہ کر ہی نہ پائے، وہ آگے نہ بڑھے. تو اصل بنیاد کیا ہے، وہی حسد. اس کی وجہ سے انسان پہ دوسروں کے راستے روکتا ہے، ان کے آگے بند باندھتا ہے کہ یہ آگے نہ نکلے. اس کے لیے پھر لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جو آگے نکل رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پیچھے کھینچ لو. تو ایک ہے ظاہری طور پر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا، اور دوسرے ہے نقطہ نظر اور رائے میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب کسی گھر میں یہ عمل شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان کے، وہ ہر وقت ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں، ایک سجیشن دے اور دوسرا اس کو بالکل اسی وقت ہی رد کر دے، نو 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 یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں. ایک کہیں جانا چاہے دوسرا کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی. ایک کچھ خریدنا چاہتا دوسرے کو کوئی ضرورت نہیں خریدنے کی. ایک سونا چاہتا تو اس وقت کیوں سو رہے، یعنی ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا. تو آپ دیکھیے زندگی کتنی جہنم بن جاتی ہے. اور اسی طرح پھر بعض اوقات اداروں میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ مساجد کمیٹیز میں ہوتا ہے، اسلامی اداروں میں ہوتا ہے، جہاں لوگ اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود کو تو ہوتا ہی ہے، ہمارے سارے متعلقین کو بھی ہوتا ہے. اگر گھر میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو سارے گھر والے، پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے. یعنی دونوں میاں بیوی کے علاوہ ان کے بچے، ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی سب اس میں رگڑے جاتے ہیں. اگر کسی دینی ادارے میں یہ کھیل شروع ہو جائے تو جتنے لوگ وہاں پر استفادہ کرتے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دین کے کام کی ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ سارا ان کا زور، ساری طاقت، ان کی ذہانت، ٹیلنٹ اسی کھیل میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح دوسرے کو نیچا دکھائیں. پھر فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کہ ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو. مثلا ایک شخص 10 پاؤنڈ میں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو دوسرا کہے کہ میں 11 دے دوں گا. یا پھر یہ کہ مثلا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سٹال ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک کہتا ہے میں 10 کا بیچوں گا، دوسرا میں 9 کا دیتا ہوں تو مجھ سے لے لو. بعض اوقات ٹینڈرز دیے جاتے ہیں، ریٹس دیے جاتے ہیں، اور اندر اندر سے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ اچھا کتنے کا ٹینڈر دیا، کتنے کی بڈ ہے، پھر کسی اور نے اس کے اگینسٹ دے دی کہ جس سے وہ سودا خراب ہو گیا. تو یہ سب کچھ بھی منع کیا گیا ہے. کرنے کا کام کیا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ. یعنی مومن مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور مومن ہوتا وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. اگر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ ہو تو وہ کبھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ دوسرا کیوں آگے نکل رہا ہے، اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے. وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. آج اس کو ملا کل مجھے بھی مل سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جو اس کو ملا میری اس پہ نظر ہو، مجھے اس پہ ہونے چاہیے جو رب کے پاس ہے. جو شخص رب کے خزانوں کو دیکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو شخص انسانوں کو ملنے والی چیزوں کے اوپر لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، انہی پہ نظر رکھتا ہے کہ بس ان سے کسی طرح چھن جائے اور مجھے مل جائے، وہ شخص نہ ان کو جینے دیتا اور نہ وہ خود جیتا ہے.
نہ ان کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی خود کو کچھ حاصل ہوتا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ مسلم مسلم کا بھائی ہے، یعنی دوستی، محبت اور خیر خواہی میں وہ بھائی کی طرح ہوتا ہے. لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا. مثلاً اگر کوئی بڑا ہے تو رسپیکٹ اس کا حق ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے کہ میں بہت خان بہادر ہوں، میں ہر ایک کی بے عزتی کر سکتا ہوں، اور وہ نہ چھوٹے کو دیکھتا نہ بڑے کو دیکھتا، ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کا حق نہیں دے رہا. اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنا وہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت حسن حسین آتے تھے تو آپ ان سے پیار کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی بدو نے دیکھا کہ آپ بچے کو پیار کریں تو کہنے لگے میرے 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو کسی شخص کو اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا اور کسی پہ رحم نہیں کرتا، کیونکہ یہ دل کی سختی کی علامت ہے. پھر اسی طرح ظلم جو ہے وہ صرف محبت اور احترام میں نہیں ہوتا، مال میں بھی ہوتا ہے، خون میں بھی، عزت میں بھی، کسی بھی چیز میں جو کسی کا حق ہوتی ہے. پھر فرمایا ولا یخذلہ، اور وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یعنی اگر اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کی تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتا. اسی طرح اس کو ذلیل نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کسی معاملے میں اس کے ساتھ کچھ ہیلپ کی جائے، اور ایک شخص کر سکتا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ کون تکلیف اٹھائے، کون کرے، چھوڑو اس کو، نہیں چھوڑتا نہیں. جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی مشکل میں آ گیا، کوئی راستے میں گاڑی کا کوئی مسئلہ آ گیا یا کہیں کوئی اور شخص اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ کے گزر نہیں جائے گا کہ اچھا یہ اپنا کام کرے اور میں اپنا کام کروں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رکے اور مدد کرے. ہاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو وہ دوسرے کو کیا کرے گا، تو وہ صورت اور ہے. ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا. یعنی نہ جھوٹی خبر دیتا ہے کوئی، نہ مذاق میں اور نہ کسی اور طرح. اور اسی طرح بات کے علاوہ عملی طور پر بھی اس کے ساتھ جھوٹ پر مبنی معاملہ نہیں کرتا. یعنی بعض اوقات زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا لیکن رویے سے وہ دوسرے کو مس لیڈ کرتا ہے. بات کچھ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو صحیح طور پر دوسرے کو بتاتا نہیں، اس سے چھپا جاتا ہے. ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں کرتا، یعنی اس کو چھوٹا خیال نہیں کرتا. کیونکہ تکبر کیا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا. مثلاً یہ کہنا کہ فلاں شخص تو کچھ بھی نہیں، وہ تو بے وقوف ہے اور وہ تو اس کام کا نہیں، اس کا نہیں. ایسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بے وقوف ہے تو اس کو عقل دینی چاہیے، سمجھ دینی چاہیے، اپنی عقل اس سے بانٹ لیں بجائے اس کے کہ تبصرہ کرتے رہیں. اگر کوئی جاہل ہے تو یہ کہنے کے مجھے فلاں جاہل، اس سے اپنا علم شیئر کر لیں. اگر کسی کو آپ فقیر سمجھ کے حقیر سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو کچھ دے دیں تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہے، ہاتھ پاؤں میں نہیں. زبان اور ہاتھ پاؤں دل کے تابع ہوتے ہیں، اصل چیز دل ہے، دل ہی کنٹرول کرتا ہے سارے اعضاء کو. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. 3 مرتبہ کیوں کیا؟ تاکید کے لیے کہ کوئی بھولے نہیں. اور پھر فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے، برا انسان ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا جانے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم ان تعلیمات سے کتنے دور ہو گئے. ہم اپنے طرز عمل کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں پہ بھرپور تبصرے کرتے، کسی کو نہیں چھوڑتے. جو کچھ نہیں کرتے ان کو اس پہ لام تان کرتے رہتے، کچھ نہیں کرتے. جو کچھ کرتے ہیں تو ان کی خامیاں اور عیب چننے لگتے ہیں. اچھا وہ یہ تو کر رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا. اور جو زیادہ کرے، ایکسٹرا کرے، اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کہ کیوں اپنی جان پہ ظلم ڈالے ہو، کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے، اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے زندگی بسر کرو. یعنی کوئی بندہ بھی کبھی لوگوں کی باتوں اور تانوں اور لوگوں کی تنقید سے بچ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی ایک بات بتا دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ بعضکم لبعض عدو،
تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بعضکم کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ شیطان اور انسان ہے، اور بعض انسان اور انسان، یعنی بعض انسان بعض کے دشمن بنے رہیں گے. اور یہ اول دن سے ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا آپ سے خوش ہو جائے. کبھی آپ کے بالکل قریبی لوگ آپ سے ناخوش ہو جاتے ہیں بلا وجہ، کیونکہ شیطان دشمن ہے آپ کا. وہ ان کے ذریعے آپ سے دشمنی کرتا ہے، ان کو آپ کا دشمن بنا کر، محبتوں میں خلل ڈال کر. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کی محبت اور کسی کی عداوت پائیدار نہیں ہوتی. آج ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل بھی کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو وہ کرتا ہے. وہ نکال دے تو آپ نہیں ڈال سکتے. ساری زمین کا سونا خرچ کر ڈالے، ساری زمین کی دولت خرچ کر ڈالے، تو آپ ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے. اور اسی طرح آج اگر آپ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اس پر بھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. دل اللہ کے ہاتھ میں، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹا دے اور وہی جو آپ کا دشمن ہے آپ کا دوست بن جائے. تو اس لیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی توقع رکھنی چاہیے، اور دوسروں کی فکر کی بجائے اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے اخلاق اچھے کر دے، مجھے سب سے بہترین بنا دے. دیکھیے اصل کامیاب وہ نہیں ہے کہ جو زور زبردستی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے یا دوسروں کو پیچھے پھینک کے خود آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ نہیں کبھی کامیاب ہو سکتا. اصل کامیاب وہ ہے جو دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جو محبت دینے والا ہے، جو محبتیں بانٹنے والا ہے، جو دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا ہے. خود غرض لوگ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، دوست کم ہوتے ہیں. جو صرف اپنی بھلائی چاہتا ہے وہ صرف اپنی چاہتا ہے، اور جو سب کی چاہتا ہے وہ سب پھر اس کی چاہتے ہیں. کس کی زیادہ ہوئی، کس کے لیے خیر زیادہ ہے. جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے وہ خود غرض ہے، وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ چاہے اس کو دینا چاہے نہ دے. لیکن جو سب کے لیے چاہتا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سب کی دعائیں. اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو یہ سب کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی مل جائے. تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ بھلا کرنے والے کو بھلا ملتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں جمتی ہے، اور بیکار انسان، بے نفع انسان، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس کی تو بالکل ہی کوئی نہیں جو دوسروں کے اندر خیر پسند ہی نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کسی انسان کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چھوٹا ہی دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں، جو اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ دراصل دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ جس سے بھی ملتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، معلوم نہیں اس میں کیا خوبی ہو جو میرے اندر نہیں. اور یہ صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب انسان یہ سوچ مثبت کر لیتا ہے تو ہر شخص کی طرف سے اس کو محبت ملنے لگتی ہے. پھر دوست زیادہ ہو جاتے ہیں، دشمن کم ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی پورا پورا حرام ہے. کیا؟ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، مال اور عزت، یعنی اس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں. یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک حصہ ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی ہے، دوست ہے. اس لیے کسی پہ کیچڑ اچھالنا دراصل اپنے آپ پہ اچھالنا ہے. تو یہ تھی اس حدیث کے الفاظ کی وضاحت. اب ہم ان موضوعات پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. اب چند چیزیں حسد کے بارے میں دوبارہ بیان کروں گی تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا حرام ہے. حالانکہ وہ دل کا عمل ہے لیکن حرام کام ہے، حرام فعل ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جواب میں حسد کرنا بھی حرام ہے؟ یعنی اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے اور بدلے میں ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. یعنی کسی کے برا کام کرنے سے ہمیں برا کام کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی، لائسنس نہیں مل جاتا. چونکہ وہ چوری کر رہا ہے تو تم بھی چوری کر لو، وہ تم سے خیانت کرے تو تم اس کی خیانت کر لو، وہ تمہاری برائی کرتا تو تم اس کی برائی شروع کر دو. نہیں، حسد چاہے ایک طرف سے ہو یا دو طرف سے، دونوں جگہ ہی منع ہے، دونوں ہی ممنوع ہے. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں بات آئی جاتی ہے تو اس کا کیا کرے. یعنی کوئی چیز انسان دیکھتا تو ایک دم دل میں کوئی کسک سی اٹھ جاتی ہے
تو وہ جو ایک دفعہ میں خیال آیا یا اچانک ہی کوئی چیز دل میں آ گئی اور اس کے بعد اس نے اس کو ہوا نہیں دی، اس کو وہیں سے باہر نکال دیا، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگا اور اس کے بعد مزید ایکشن پلان بنانے لگا کہ اب میں نے اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، تو یہاں سے خرابی شروع ہو جائے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھے اور تمنا کرے کہ مجھے بھی مل جائے یہ، یعنی اس کو تکلیف تو تھوڑی سی ہوئی لیکن ساتھ ہی اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی مل جائے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، کوئی حرج نہیں. ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے کہ مجھے بھی ملے تو وہ خواہش رکھ سکتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ جو اس کو ملا اس سے بھی اچھا ملے تو کیا یہ حسد ہے؟ نہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل مانگنا ہے. ایک اور سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حاسد محسود کوئی نہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہے کوئی نقصان نہ دے تو کیا پھر بھی حسد پر مواخذہ ہوگا؟ یعنی صرف دل کے خیال آنے پر؟ یعنی اگر اس کے دل میں کسی انسان کے لیے حسد پیدا ہو گیا لیکن وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور جس سے حسد کرے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ نہیں، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن ایسا شخص کامل حالت میں نہیں ہوگا، پرفیکٹ نہیں ہوگا. پرفیکشن کس میں ہے کہ آپ حسد کریں ہی نہ، اور آئے تو فوراً باہر نکالیں اس کو کہ مجھے نہیں کرنا، مجھے اللہ سے مانگنا، اللہ کے خزانے اس سے وسیع. اس کا طریقہ یہ ہے جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے کہ جب کہیں کوئی چیز اچھی لگے تو میں اسے امیجن کرتی ہوں کہ اللہ کے پاس اس سے بھی اچھا ہے. تو وہ جو اچھی لگ رہی تھی نا چیز وہ مجھے چھوٹی لگنے لگتی، تو پھر وہ اس کی چاہت ہی نہیں رہتی. تو آپ ہمیشہ سوچیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے، اس کے پاس اس سے بھی کہیں بہتر ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ آیا بہت خوبصورت قسم کا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا. آپ نے اسے پہنا اور ممبر پہ تشریف لے گئے. اس وقت ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا، تو بہت ہی خوبصورت چیز تھی. تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب دیکھنے لگ گئے، تو ان کو تعجب ہوا کہ کتنی خوبصورت چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. جب نیچے اترے تو کچھ لوگوں نے آ کے تو ہاتھ لگا کے دیکھنا شروع کیا کہ کتنا اچھا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی کپڑا پہنا ہوتا ہے تو دوسرا ایسے ہاتھ سے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کیسا ہے، ہلکا ہے، بھاری ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، اس کا ٹیکسچر کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر تعجب کرو، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. جنت میں سعد ابن معاذ کے رومال اس سے زیادہ اچھے ہیں. آپ نے فوراً رخ پھیر دیا. اور یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اچھی لگی تو دنیا ہی کی اس سے اچھی چیز کوئی سوچ لیں، اگر آخرت کی نہیں سوچ سکتے، ورنہ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ فوراً جنت کو امیجنیشن میں لے آئیں. اب یقین مانے اگلے ہی لمحے آپ کا دل ایسا ہو جائے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ شیطان تو ہر وقت تیر مارنے کو تیار رہتا ہے کہ دل خالی پائے اور کبھی حسد کروائے، کبھی بغض، کبھی نفرت، کبھی کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے. اس لیے حسد کی ضرورت نہیں. تو اگر انسان کسی پر بھی اللہ کا انعام دیکھے، علم، مال، مرتبے کا، اور پھر اپنے دل کو صاف کر لے تو پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے برعکس حسد کے ساتھ ظلم بھی ملا لے تو پھر بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت سنگین ہو جائے گا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں بہت بڑا صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں سو واٹ، یہ ساتھ فلاں فلاں بزنس بھی تو کرتا ہے جو بڑے غلط ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا مقام لوگوں کی نگاہ سے گرائے، اس کی جو نیکی کی وجہ سے سب کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی وہ ختم کر دے. اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص دین کا کوئی کام کرتا ہے، مثلا اس کے گھر میں کلاس ہوتی ہے یا وہ کہیں پڑھانے جاتا ہے یا کوئی پڑھنا ہی شروع کیا اس نے، تو اس کو اس کا پاسٹ بار بار یاد دلاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی ایکنالج نہ کرے اس بات کو یا کوئی اس کو تعریف نہ کرے کہ اس نے کوئی اچھا کام شروع کیا. اور شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں. اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے چھوٹا یا بڑا تو اس پر آپ کی مخالفت ضرور ہوگی. پیغمبروں کی مخالفت ہوئی ہے، نیک لوگوں کی مخالفت ہوئی ہے. آپ کوئی بھی اچھا چیریٹی ورک کریں، غریبوں کی مدد کریں، آپ اپنے دن رات آرام قربان کریں، تو لوگ آپ کو کوئی نہ کوئی الزام ضرور دے دیں گے
کہ یہ دراصل بہت شہرت چاہتا ہے یا نام چاہتا ہے یا ایسا کرنا چاہتا ہے یا ویسا، تو ایسی صورت میں یہ اس پر تو ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن کرنے والے کو ثابت قدم رہنا چاہیے کہ حسد کی وجہ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ مردہ بکری کو پڑی بھی ہو راستے میں کوڑے میں تو اس کو تو کوئی پاؤں بھی نہیں مارے گا، تو پتھر کہاں پھینکے جاتے؟ جس درخت پر کوئی پھل لگے ہوتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں لوگ کہ پھل نیچے آ جائے اور وہ لے لیں اور کھا لیں، تو پتھر مارتے ہیں کہ وہ اس درخت پہ نہ لگا رہے، ہمارے پاس آ جائے۔ تو اسی طرح جو لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا اچھا کام، دین اور دنیا کا، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پتھر مارتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، تاکہ وہ نعمت جو اس کو ملی ہے وہ ان کی گود میں آ جائے۔ تو ایسے میں کبھی بھی پتھر کھا کے پریشان نہ ہو، صبر سے کام لیں، کیونکہ آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ نام ہے ایک خاتون کا، وہ کہتی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تقولون اذا حلفتم بالکعبۃ، آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، یعنی کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان فرق پیدا کرے، یعنی صرف یہ کہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حاسد جب حسد کرتا ہے اور آ کر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید میں بھی خیر سمجھنی چاہیے، اور اگر اس کا الزام یا اس کا اعتراض درست ہو تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو بعض اوقات اہل علم کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، یعنی مثلاً آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کے اوپر اعتراض ہوگا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین ہے، اگر وہ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ غلطی نہیں تو پھر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو اس نے کہا ہی نہیں اس کو۔ عام طور پر حسد کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ جو ایک فیلڈ سے متعلق ہوتے ہیں یا ایک دور میں رہتے ہیں۔ مثلاً پاسٹ کے جتنے بھی اسکالرز ہیں یا پاسٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کو صرف اپریشیٹ کرتے ہیں، ان سے حسد نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری کیوں آئے تھے، کاش میں امام بخاری ہوتا، کبھی نہیں کوئی کہتا۔ سب کیا کرتے ہیں، لک فارورڈ کہتے کہ وہ تو بہت بڑے امام تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی امام بخاری جیسا پیدا ہو جائے تو لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، جیسے ان کے دور میں ان کو نہیں چھوڑا گیا تھا۔ تو ایک جیسا پیشہ، ایک جیسا کام، ایک جیسی صلاحیتیں، ان جگہوں پر حسد ہوتا ہے۔ جہاں کوئی آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہاں عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ ایک کارپینٹر وہ اسکالر سے جیلس نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ لیول ڈفرنٹ ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ لیکن ایک کارپینٹر سے ضرور ہوگا کیونکہ وہ ایک لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ سے کوئی جیلس ہو تو یہ بھی دیکھیے کہ ریزن کیا، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دوسروں کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ کے اپنے آپ کو بلٹل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ ایسا کرنا پسندیدہ ہے، یعنی ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور آپ خود نہیں کر رہے، تو آپ کو دیکھ کے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں یہ کر پا رہی، وہ کتنا آگے نکل رہا ہے۔ تو اس وقت یہ خواہش کہ میں بھی کروں، مجھے بھی کرنا چاہیے، یہ دراصل انسان کو خیر کی طرف لے جاتی۔ یہ تکلیف بری نہیں، یہ تکلیف اچھی ہے تاکہ انسان کچھ کام کرے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن کا عالم ہے اور وہ دن رات تعلیم دے رہا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو انسان کو دیکھ کے بعض اوقات رشک آتا ہے کہ اس کو اللہ نے دین کی خدمت کا کتنا موقع دیا ہوا ہے، یا اللہ نے کسی کو حکمت دی ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا، اس کے ذریعے تعلیم دیتا لوگوں کو، تو اس پر
رشک کیا جا سکتا کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، یا میرے بچوں میں سے کسی کو ایسا بنا دے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو جائز رشک کہیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی پر اتنا رشک نہیں کیا، حالانکہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس میں نہ شور و غل ہے نہ کوئی تکلیف ہے، بہت ہی پیسفل گھر ہے حضرت خدیجہ کا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان پہ رشک ہے، حالانکہ وہ ان کی شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھی، ان کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن وہ ان کی نیکیوں، ان کے مال خرچ کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے، ایک اچھی کمپینین ہونے کی وجہ سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اس بنا پر انہوں نے اپنے لیے بھی یہ تمنا کی، اور ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ چیز انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتی ہے۔ حسد ایک منفی چیز ہے، نیگیٹو چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی، جبکہ رشک ایک پازیٹیو چیز ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتی، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو آج آگے بڑھ سکتا ہوں، چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا میں جتنا لایا اتنا چھوڑ کے آیا۔ تو ابو بکر اپنا سارا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ تب مجھے کہنا پڑا میں کسی بھی چیز میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک مثبت شوق، اس میں انہوں نے حسد نہیں کیا کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکی کیوں کر گئے۔ لٹرلی اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا کہ ہم بڑے جوش جذبے سے نکلے کہ ہم بڑا کارنامہ کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی بڑھ گیا ہے، اور دنیا میں تو نہیں پتا چل رہا مگر آخرت میں تو ہوگا نا، کچھ لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہوں۔ تو اس لیے پورے کانشیس ہو کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس چکر میں نہ رہے کہ کون کہاں نکل رہا ہے، ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں پیچھے، ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو پسند نہیں کرتا لیکن ساتھ خود بھی اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا، اور یہ بھی کوشش نہیں کرتا کہ کسی کا مقام یا مرتبہ گرا دے، تو یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر نیگیٹو فیلنگ اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص حسد کے بعد کسی کا مرتبہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو حسد کی یہ قسم حرام ہے اور اس پر پکڑ ہوگی۔ یعنی اگر کسی سے جیلس ہو کے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے، اس کو نقصان دینا شروع کر دے، تو جب کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس نقصان کا خمیازہ آخرت میں بھگتے گا، اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کسی کو ڈیمیج کرتا ہے کسی اعتبار سے تو اس کو اس کا تاوان بھرنا پڑتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں اپنا خسارہ کر رہے ہیں، کہاں نقصان کر رہے ہیں۔ حسد جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کا نقصان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ حسد اپنا نقصان کرتا ہے، اس کو کبھی خوشی نہیں ہوتی، جیلس لوگ کبھی خوش نہیں رہتے، کتنا بڑا نقصان، اور اس کے غم اور پریشانیاں بڑھی رہتی ہیں۔ کبھی انسان اپنے غموں اور پریشانیوں کو انالائز کرے کہ میں کیوں غمگین ہوں، وائی ایم سیڈ، میں کیوں بیزار ہوں، انالائز کرے اپنے آپ کو، اپنا انالیسس کرے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی تکلیف کسک ہے کہ آپ کسی کی کامیابی پر پریشان ہے کہ وہ کیوں کامیاب ہے، یا اس کے پاس کوئی فلاں خاص چیز کیوں ہے۔ اس کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کچھ کیسے کر سکتا ہوں، میں کہاں کامیاب ہو سکتا ہوں، میری ایکسپرٹیز کیا ہے، میں کہاں زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور رکھا ہے، تو میں اس کو ڈھونڈنے کی بجائے بار بار پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے کو کیا مل گیا۔ تو حسد دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان فیصلوں کو بدل دے، اس تقدیر میں تبدیلی کر دے۔ پھر اسی طرح جب انسان حسد کرتا ہے تو اس سے کئی جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور خاص طور پر غیبت کا عادی ہو جاتا ہے انسان دوسروں کے عیب کو نشر کرنے لگتا ہے، دوسروں کی برائیوں کو اچھالنے لگتا ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے۔
اکثر آپ دیکھیں کہ فون پر جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا میل بھیج رہے ہوتے ہیں، ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، تو اس کے پیچھے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، ہم وہی کچھ کہیں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی شکر کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا دوسری بات ہوگی کہ تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نعمتیں زیادہ ہونے لگتی، کام پھیلنے لگتا ہے، تو یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر اس میں لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرا کیوں آگے نکلے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی جماعت چھوٹی ہوتی تو ان کے درمیان آپس کی محبت ہوتی، لیکن جو ہی ذرا سا بھی پھیلاؤ کام میں آنے لگتا ہے تو شیطان کو بہت برا لگتا ہے، پھر وہ اس ٹیم کے اندر باہم لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے اور نان ایشوز کو ایشوز بنوا دیتا ہے۔ اور خصوصاً اگر مال بیچ میں انوالو ہو تو مال مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ مال ہے، وہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑیں گے۔ یہاں بھی آپ نے روم اور ایران کی فتح کہ جب اسلام کو اتنی ترقی ہو جائے گی کہ بڑی بڑی سپر پاورز کو تم مغلوب کر لو گے، تو دوسری طرف کتنے ویک ہو جاؤ گے اندر سے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں چل پڑو گے، اور پھر حسد اور منہ پھیرنا اور بات چیت بند اور تعلق ہی ختم، جیسے کبھی جان پہچان ہی نہ تھی۔ تو لوگوں کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے، اس وقت تک خیر ہی خیر پھوٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے۔ کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو۔ اور دل میں گناہ کیا ہوتا ہے؟ حسد جیسے، نہ بغاوت نہ حسد۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا ہو، یعنی جو دنیا کے اندر دل نہ لگائے ہوئے ہو۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کوئی نعمت دے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ سے حسد ضرور ہوگا۔ جس کے پاس نعمت نہیں اس سے حسد بھی کوئی نہیں، جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی اسی سے حسد ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پھر بچے کیسے انسان؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رازداری سے کام لے، حاسدوں سے نعمت کو چھپائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی قبل از وقت اپنے پلانز اور اپنے ارادے اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ سب کو مت بتاؤ، سب کے سامنے نشر مت کرو۔ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو حسد، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو یہ بتانے جاتے ہیں کہ اچھا میں وہ ایک مثال کے طور پہ ایک باغ لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ باغ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، آپ اپنا پلان سب سے ڈسکس کریں، اور ڈسکس کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو اچھے اچھے مشورے ملیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے لگتے ہیں، یہ تمہارا خواب ہے کہ تم گارڈن خوبصورت بنا لو، یہ پاسبل نہیں، یہاں کا ویدر ایسا نہیں ہوتا، اور یہ یوں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، اور بڑے مچھر آ جاتے ہیں اور بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑے پتے گرتے ہیں، اور پھر یوں سارے نقصان بتانے شروع کر دیں گے۔ کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہاں اگر میری مدد چاہیے تو میرے پاس ہے ایکسپرٹیز، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، ضرور کرو ایسا، لیٹ اس ڈو اٹ۔ انکریج کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی خامی ہوگی کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس پہ کیڑے نکالے جاتے ہیں تاکہ وہ کر ہی نہ پائے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے مثلاً ایک شخص کوئی کچھ بھی لگانا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، اگر ہم اس کو اچھا مشورہ دے دیں گے تو اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا، کرے گا وہ، ثواب ہمیں بھی آ جائے گا۔ جیسے وہ شیئرز ہوتے ہیں نا، جب کوئی کمپنی کھولتی ہے تو وہ شیئر فلوٹ کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو بعد میں پروفٹ ملتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنا کوئی پلان بناتا ہے اور وہ دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے سب کو موقع دیتا ہے کہ اپنے شیئر خرید لیں اور اس میں انویسٹ کر لیں تاکہ بڑے اجر میں حصہ پائیں۔ تو کسی کو بھی اچھا مشورہ اس وجہ سے دے دینا تاکہ اس کا حصہ آ جائے، اس نیت سے نہیں کہ بیک اپ مائنڈ ہو میں ادھر اس کا کام خراب کروں یا میں بھی دکھاؤں اس کو بن کے کہ مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے، اس سے بھی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ لیکن خیر خواہی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ دوسرے کو
انکریج کرنا، اچھے مشورے دینا، اچھے راستے بتانا تاکہ وہ آگے نکل سکے. یہ اس پر احسان کرنا نہیں، دراصل اپنے ساتھ احسان کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے خود کرنے والا. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہو تو حاسد سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے. سورۃ الفلق تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بتایا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہو جاتے تو جبریل آپ کے اوپر پڑھ کر یہ دم کرتے، اور اس میں کیا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں، دم کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے کہ جو بری نظر رکھتا ہے، حاسد ہے، جلس ہے، اللہ آپ کو شفا دے. تو بہت دفعہ بیماریاں حسد کی وجہ سے بھی ہوتی، نظر لگ جاتی ہے. یہ کچھ اور انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اچانک جسم میں دردیں شروع ہو گئی، اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی، سب انویسٹیگیشن ہو چکی، کوئی وجہ نہیں، تو حسد بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے دعائیں پڑھنی ضروری ہے. ایاک نستعین میں حسد سے بچنے کی اور بیماریوں کی اور جادو اور جنات اور ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے جو مسنون اذکار ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں. تو ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایسی دعائیں اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے اپنے بچوں پہ پڑھ سکیں، خود پہ یا کسی بھی بیمار پہ آپ پڑھ سکیں. پھر ہے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا حرام ہے، خواہ ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے. یعنی کوئی آپ کو دھوکہ دے تو آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں، میں بھی دھوکہ دوں. آپ کسی اور طرح سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں جو حلال ہو، مگر دھوکہ نہیں دے سکتے. اور دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہے، جیسے ایک شخص کچھ خرید رہا ہے اور وہ دوسرا جا کے صرف اس لیے اس کو لیٹ ڈاؤن کرے یا ریٹ بڑھا دے کہ وہ نہ خرید سکے، آپ نے اس سے منع کیا. اور کسی بھی قسم کے بزنس میں، کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ دینا، اس پر شدید وعید آئی ہے. ابن ابی اوفا نے کہا کہ ناجش سود خار اور خائن ہے، اور نجش فریب ہے، دھوکہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دوزخ میں لے جائے گا، اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، یعنی وہ بدعت ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں پانی زیادہ ہو اور وہ مسافروں کو اس سے نہ پلائے. دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض سے صرف دنیا کمانا ہو. اگر امام کچھ دے تو بیعت کرے ورنہ توڑ دے، کوئی فائدہ ہو تو کرے ورنہ نہیں. تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و متاع اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان سے اتنی قیمت مل رہی تھی، پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے ایسی کوئی قیمت نہیں مل رہی تھی. یہ ہے دھوکہ. بعض اوقات لوگ بیچنے کے وقت کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہی ہے، میں تو تمہیں کم بیچ رہا ہوں، تو دوسرا دھوکے میں آ جاتا کہ ہاں اچھا کام ہے، جلدی سے خرید لو. ایسے شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس کو دردناک عذاب دے گا کہ اس نے دوسرے کو بے وقوف بنایا. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہو کہ لا خلابہ، مجھے دھوکہ نہ ہو. پھر ہے لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دوسرے کے لیے گرجز نہ رکھو دل میں، بلکہ اس کے برعکس کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو. جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل میں محبتیں ہوتی ہیں، بغض نہیں ہوتے، نفرتیں نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کو وہ محبت کے لیے کہتے بھی ہیں. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو اپنا دل اختیار میں نہیں، اب فلاں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا تھا، ایسا ایسا نقصان دیا تھا، میرے دل سے تو بس وہ زخم ہی نہیں جاتا، اور ایسا اور ویسا نہیں. پوری کوشش سے انسان دوسرے شخص کی خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں دیکھے، کیونکہ بغض کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں. تو جب آپ بغض کے اسباب دہراتے رہتے ہیں تو بغض ہی پیدا ہوگا نا، اور اگر محبت کے اسباب سامنے رکھیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. مثلا کسی بھی شخص سے جس نے آپ پہ زیادتی کی تو آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، اچھا دل نہیں رکھتے، تو پھر کیا طریقہ ہو اچھا کرنے کا؟ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کیا زندگی میں کبھی اس نے آپ سے اچھا کیا تھا، کوئی احسان اس نے کیا تھا آپ پر، بس اس احسان کو یاد رکھیں اور باقی چیزیں اس کی معاف کر دیں کہ اس نے میرے ساتھ ایک دن اچھا کیا تھا جب میں بہت مجبور تھا،
جب میں بہت پریشان تھا اس نے میری مدد کی تھی. تو جو انسان اس طریقے پر سوچے گا انشاءاللہ اس کے دل سے یہ جلن نکل جائے گا. کیونکہ ایک دوسرے سے جو بغض رکھنا ہے یہ دین کو موڑ دیتا ہے، اس سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو موڑ دینے والی، یعنی دین نہیں پھیل سکتا، دین کی ترقی نہیں ہو سکتی اس سے. تو خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کے کاموں میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دلوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. ورنہ اس گندے دل کے ساتھ ان کے منہ سے کوئی خیر کی بات نہیں نکل سکتی جو دوسروں کے دلوں پہ جا کے لگے، ان کی بات میں اثر ہی نہیں رہے گا. کیونکہ آپ دیکھیے نا جو سڑام والی چیز ہوتی ہے اس پہ ڈھکن بھی پڑا ہوا نا، تو کہیں نہ کہیں سے وہ اس کی بو نکل ہی آتی ہے. گندگی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں منہ سے اس کے سلپ کرے گی کوئی نہ کوئی غیبت، کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی ایسی بد اخلاقی کی بات، کیونکہ دل میں جو گندگی بھری ہوئی ہے. اس لیے یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے. شیطان یہی چاہتا ہے. اور پھر خاص طور پر شیطان کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض ڈالے تاکہ پھر یہ آگے نہ بڑھے، یہ جسٹیفائی کریں ہم اس لیے نہیں نماز پڑھتے کیونکہ ہم نے دیکھا نماز پڑھنے والے کیسے ہیں، ہم اس لیے قرآن نہیں سیکھتے ہم نے دیکھا قرآن سکھانے والے کیسے ہیں. وہ بہانہ بنا لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے براء ابن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا، انصار سے محبت مومن ہی کرے گا، ان سے بغض صرف منافق رکھے گا. جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. انصار کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اسلام کو پھیلانے میں آپ کو پناہ دی تھی. تو جو شخص دین کا مددگار ہو، انصار اللہ ہو، اس سے نفرت جائز نہیں، اس سے بغض جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان لا نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور جو آپس میں محبت کریں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سخت دھوپ ہوگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ بغض کا جذبہ جو ہے یہ رکھا کیوں گیا اندر؟ یہ صرف اس جگہ پر ہوگی جہاں پر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے، ان سے عداوت رکھے، ان سے محبت نہیں کی جا سکتی. بس ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ اور لطف اٹھا لے گا، اس کو مزہ آ جائے گا. یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے، یہ کہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اور یہ کہ اگر بڑی آگ جلائی جائے تو اس میں گر جانا قبول کر لے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی قیمت پر شرک نہ کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ جلائے گی تو ان کا ٹھیک ہے ڈال دو مگر میں شرک نہیں کروں گا. اور اسی شخص کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے. ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اللہ کے لیے بغض کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے، اس کے لیے پھر کیسے دل میں محبت ہو سکتی؟ مثلا اس بات کو چھوٹی مثال سے سمجھیے. اگر کوئی شخص آپ کے بچے سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کر سکتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ماں باپ اور بچوں اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. تو یہ اس محبت کا پھر تقاضا ہے کہ پھر وہاں پر کوئی گنجائش نہ ہو. اب یہ ہے کہ اگر عام لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بغض ہے، گرج ہے، تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ جس سے آپ کی نہیں بنتی اس کی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیں، ورنہ زندگی بڑی دوبھر ہو جائے گی. کیوں؟ مثلا جس سے ہماری نہیں بنتی نا ہم اس کی برائی دوسرے سے کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے مثلا میاں بیوی کی جب آپس میں نہیں بنتی تو کس کو بتاتی ہیں لڑکیاں؟ اپنی ماں کو بتاتی ہیں یا بہن کو بتاتی ہیں. اچھا اب ماں کے دل میں کیا آ جاتا ہے آپ کے شوہر کے خلاف؟ وہ آ جاتا ہے نا. 4 دن کے بعد آپ کی صلح ہو جاتی ہے، شوہر آپ کو ہالیڈیز پہ لے جاتے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور ماں کے دل میں ہو کے اٹھ رہی ہے کس نے یہ شر پھیلایا؟ آپ تو ٹھیک ہو گئے اور وہاں مصیبت ہو گئی. تو
اگر کسی میں کوئی خامی دیکھیں بھی تو اس کو آگے نہ بتائیں کہ وہ دل میں بغض رکھ بیٹھے آپ ٹھیک ہو جائیں اور وہاں وہ قرض کرتا رہے وہ شخص دوسرے کو. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مثلاً آپ کی ماں آپ کے شوہر کے خلاف ہو گئی، محبت نہیں کرتی اس سے، تو مشکل کس کے لیے کھڑی ہوگی یہ بتائیے. اس بات کو سمجھیے، اس راز کو. کس کے لیے مشکل کھڑی ہوگی؟ مثلاً آپ نے شوہر کی شکایتیں اپنے ماں سے کی، ماں کے دل میں سخت نفرت آ گئی میاں کی، اب آپ تو ٹھیک ہو گئے، ماں ناراض ہے، اور ماں جب آپ کے میاں کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے اچھی طرح بات نہیں کرتی. آپ کا میاں محسوس کر جاتا کہ ماں کا رویہ ٹھیک نہیں. وہ کیا کہتا ہے بیوی کو؟ اپنی ماں کو آئندہ گھر نہیں آنے دینا، یہ مجھ سے ٹھیک نہیں. کہاں کہاں خرابی فساد پھیلا؟ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ خود کی لگائی ہوئی آگ ہے. بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہم سے ہمدردی کرتا ہے، ماں سب سے زیادہ کرتی ہے، پھر بازو کا شوہر کرتا ہے، دوست کرتے ہیں، تو ہم اس کو اتنا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں، ہمیں ذرا سے کوئی چوٹ لگتی ہے ہم جلدی سے اس کو جا بتاتے ہیں اور کر غیبت ہی رہے ہوتے ہیں. اب اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی. یہ شیئرنگ جو ہے نا، یہ اپنے ہر وقت اپنے غم و دکھوں کی شیئرنگ، اس عادت سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم اپنے راستے میں کانٹے بکھیرتے ہیں، ہم اپنے لیے راستے مشکل کرتے ہیں اور نیکیوں کے مواقع چلے جاتے ہیں. کیونکہ پھر ہماری ہی ماں، ہمارا ہی شوہر، ہمارے ہی بہن بھائی ہمیں روکیں گے مت جانا. مثلاً اگر سبق مشکل ہو گیا، کسی نے آپ میں سے کچھ لوگ قرآن کلاس میں آتے، کسی دن سبق مشکل ہو گیا اور آپ نے گھر میں کہہ دیا بڑا مشکل ہے، کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کے ہمدرد آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ چھوڑو اس کو، اوور ڈو کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا؟ حالانکہ آپ ہی قرآن پڑھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی انجوائمنٹ تو کبھی شیئر نہیں کی، لیکن مشکل ضرور شیئر کر دی. اور وہ کہیں گے نا 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 اب نہیں جانا. اور واقعی جب کئی دفعہ ہم یہ حماقت کرتے ہیں تو ایک دن رستہ بھی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ شکوے یہ بھی پسند نہیں کہ اچھا میری کتاب پڑھنا تم پہ اتنا ہی بھاری ہو گیا، دنیا بھر کے کاموں کے لیے تم بھاگ دوڑ رہی ہو، اپنی ذات کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، سب کچھ کر رہی، ایک میری کتاب قرآن کو پڑھنا اس کے لیے تم شکوے کرتی ہو ہر ایک سے. پھر وہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اور پڑھیں اس کو؟ کبھی بھی نہیں. تو جو غم اللہ کے راستے میں آتے ہیں نا، ان کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تبھی آپ کا کام صرف اللہ کے لیے خالص ہوگا، ورنہ آپ کے راستے میں خود رکاوٹیں آ جائیں گی، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ بہت کوئی معاملہ حد سے بڑھ جائے کہ جب آپ آپس میں نہ سلجھا سکیں. شوہر بیوی کے ڈسپیوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ جب آپس میں نہ ہو، پھر بھی ماں باپ نہیں ہو، دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم مقرر ہو، نیوٹرل شخص ہو جو صلح کروائے. لیکن ہم عموماً کسی بھی بات کا ذکر اس سے کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملا ہے. اگر کوئی کہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تو ہم آئندہ اسے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے یہ شخص تو ہمارا ہمدردی نہیں ہے، اس کو تو ہمارے دکھ کا ہی نہیں پتا. ہم صرف ہمدرد اس کو کہتے ہیں جو ہم سے چار پیار کی باتیں کر لے، چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہماری دشمنی کرنے والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت اور عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی. تو دوسرے کی صرف بری عادتیں نہیں، اچھی عادتوں کو سامنے رکھیں، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، مثبت پہلو کی طرف توجہ دلائیں. حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور بہت تعریف کرتے تو مجھے کچھ ہوتا تو ایک دن مجھے غیرت آئی. میں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے دانت گر چکے ہوں گے بڑھاپے کی وجہ سے، جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے یہاں کوئی اولاد نہیں. یعنی ان کی اتنی خوبیاں بیان کر دی کہ جس سے آئندہ وہ مت سوچیں کہ ہم بہتر ہیں. تو ہمیشہ دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو سامنے رکھیں، مثبت کو سامنے رکھیں. جیسے ایک مرتبہ حضرت صفیہ جو تھی، ان کو حضرت حفصہ نے کہا کہ وہ یہودی کی بیٹی، تو وہ رونے لگ گئی. اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، وہ رو رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حفصہ نے میرے بارے میں یہ کہا. تو آپ نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی تھے، تم خود نبی کے نکاح میں ہو. یعنی نیگیٹو کو ٹوٹل پازیٹیو میں بدل دیا. اور وہ تم پر کس چیز پر فخر کرنا چاہتی ہے؟ اور حفصہ سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو. تو اس سے یعنی کہ ایک طرح سے ڈسپیوٹس اور جھگڑے جو ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے.
ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، منہ نہیں موڑو، یعنی قطع تعلق ہی نہیں کرو، ٹٹی نہیں کرو، ریلیشن شپ ختم نہیں کرو، ملتے جلتے رہو، یعنی ٹوٹل بین نہیں کر لو کہ کسی سے بات نہیں کرنی، فون نہیں کرنا، نہیں، جن لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ان کے ساتھ ایک انسانی لیول پر ضرور معاملہ اور تعلق رہنا چاہیے. بہت زیادہ تعلق تو کسی سے بھی اچھا نہیں ہوتا، کسی سے بھی. سب سے زیادہ اچھا تعلق تو اللہ ہی سے ہونا چاہیے بندے کا. لیکن جن لوگوں کا ہم پر احسان ہو، جنہوں نے ہم سے اچھا کیا، ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس سے اپنا دل بھی ہلکا رہتا ہے اور پھر وہ جو حسد والی کیفیت ہے اور بغض کی، وہ سب چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس سے بات چیت نہ کرے، کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیرے، وہ اس سے منہ پھیر لے. ان دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. یعنی بغض لے کے اگر دل میں گیا تو بہت بڑی پکڑ ہوگی. آپس میں ناراضگی انسان کی بخشش سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو بخشتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے ان 2 آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. اور ناراضگی کا کفارہ کیا؟ صلح میں پہل کر لینا، دیر نہ لگانا، خود آگے بڑھ کے گلے مل لینا، سارا ثواب اس کو مل جائے گا. ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے، اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے تو کفارہ بن جائے گا. اگر اس نے دوسرے کو سلام دیا اور اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. اور اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. جنت میں چلے بھی گئے تو کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. تو اس لیے ایسی ناراضگیاں اور ایسے بغض نہیں رکھنے چاہیے کہ جو ہمیشہ کی جدائیاں ڈال دیں. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کیا جائے. اسی طرح ایک اگر کہیں رشتہ ڈالے ہو تو دوسرا رشتہ نہ ڈال دے کہ اس کا نہ ہو وہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر خریداری کرے اور نہ ہی بھائی کے پیغام پر نکاح پیغام دے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. یعنی جب پتہ چل جائے کہ کسی لڑکی کا رشتہ کسی اور نے ڈالا ہے تو جب تک وہ اس سے ہٹ نہ جائے تو رشتہ لے کے بھی نہ جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا وہ دوسرے کنفیوز ہو جائیں گے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اچھی دوستی اور تعلق رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، جیسے دیوار ہے تو اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. جیسے اگر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپ دیکھیں نا تو بالکل وال کی شکل بنتی، یعنی وہ جو برکس لگتی ہے نا تو بالکل اسی طرح ایک برک دوسرے برک کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے دکھایا کہ اس طرح وال بنتی. پھر ایک جسم سے تشبیہ دی، اگر ایک حصہ بیمار ہو تو سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ ہے جو میری وجہ سے صف بناتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ان کی کوئی رشتہ داری یا خونی تعلق نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر ملنے جاتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یعنی سارا اجر اللہ سے چاہتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں جتا رہے ہوتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے حتیٰ کہ قتل تک ہو جائے تو آپ قصاص کی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا. اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی. پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، مقتول بھائی قتل بھی ہو گیا تب بھی بھائی ہے،
تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے. یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت. اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. پھر غیبت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت قرار دیا. ولا یخذلہ، کوئی کسی کو رسوا نہ کرے، بےزتی نہ کرے، بدنامی نہ کرے، سلینڈرنگ نہ کرے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے. آپ نے فرمایا کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانا نہ دینا، کیونکہ اس چیز کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی اگر کوئی تمہیں تانا دیتا ہے تو تم اسے مت تانا دو، کوئی تم پہ عیب لگاتا ہے تو تم اس پہ عیب مت لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ تواضع اختیار کرو، کوئی کسی کے خلاف سرکشی اختیار نہ کرے، نہ کسی پر فخر کرے. اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی مجمع میں مجھے گالی دے، یعنی پبلک پلیس پر، تو جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں اور خصوصاً یعنی جو دینے والا ایسا کہ چھوٹا ہے، تو کیا اس پر میں جواب دوں تو مجھ پہ بھی گناہ ہوگا. آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اگر تم جواب میں گالی دو گے تو کیا ہوگا، پھر وہ اس سے بڑی گالی دے گا اور یہ اس سے بڑی. تو یہ شیطان کے پندے میں آ گئے دونوں، یہ دونوں ہی شیطان ہیں. آپ نے ان دو انسانوں کو شیطان قرار دیا جو کسی مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامی کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو، بخیل اور بزدل ہو. ایسا شخص بدترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے. مومن پر حق ہے کہ پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرے، نہ کہ اس کے دوسرے کے ساتھ شامل ہو جائے. پھر اسی طرح صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے. حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی پوچھا انہوں نے ان کے بارے میں اچھی گواہی دی. پھر ولا یکذبہ، وہ جھوٹ نہیں بولتا اس سے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقت ہے. قرآن مجید کے شروع میں منافقین کی جو صفات آئی اس میں جھوٹ کا ذکر آیا، جو متقین کی آئی اس میں نہیں آیا. کوئی شخص متقی ہو نہیں سکتا اگر وہ جھوٹ بولنے کا کام کرتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ درست نہیں. جھوٹے شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے. جھوٹے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا خواب میں کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے. جو جھوٹی بات لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا. جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. جھوٹ اور ایمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. معمولی سمجھے جانے والا جھوٹ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بگ لائے اور اسمال لائے یا وائٹ لائے یا بلیک لائے، سب لائز لائز ہی ہیں. حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ اچھا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں اور بہانے سے بلا لیا، دھوکے سے اور کچھ بھی نہ دیا. پھر یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی شکل کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے. کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں چھوٹے نظر آتے ہوں لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوں. حضرت سہل سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے پوچھا لوگوں سے تمہاری اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے. صحابہ نے عرض کیا یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو پروپوز کرے تو اس کا پروپوزل قبول کر لیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے اس کی سنی جائے. تو آپ خاموش رہے. اتنے میں ایک اور شخص گزرا جو غریب تھا اور محتاج لوگوں میں سے تھا. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی کو پروپوز کرے تو کوئی اس کا پروپوزل نہیں مانے گا، کہیں سفارش کرے تو سفارش بھی نہیں مانی جائے گی، کوئی بات کرے تو اس کی کوئی سنے گا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص جو تمہاری نگاہ میں چھوٹا ہے پہلے شخص جیسے زمین بھر بھی ہو تو ان سے بہتر ہے. یعنی جو پہلا گیا ہے نا جتنا انفلوئنشل، اگر اس جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے اور صرف ایک یہ ایسا شخص جو مسکین ہے جس کی کوئی ویلیو لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ ان سب سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کرائیٹیریا پر نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس مال ہے، کون بیوٹیفل ہے، کس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں یا زیادہ عقل مند ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہے، ہاں دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی بھی ویلیو نہ ہو. کیونکہ صرف ایک لا الہ الا اللہ اگر رکھ دیا جائے میزان میں تو وہ نیچے جھک جاتا ہے. تو اگر ایک شخص بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مگر وہ منافق ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خواہ دنیا میں کتنی بھی زیادہ
اس کی بات مانی جاتی ہو. آپ نے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پہ، کسی سیاہ کو سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اور تکبر کی تعریف کیا کی گئی؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. اور جنت میں وہ شخص جائے گا نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. تو اس لیے ہمیں کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من. یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہے جو زمانے جاہلیت میں مر گئے. وہ جہنم کا کوئلہ ہے. جو ایسا کرے گا، یعنی صحابہ کو آپ منع کر رہے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں مت بیان کرو. جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک غلاظت کے ڈھیلے پر موجود کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا جو اپنے ناک سے اس کو دھکیلتا رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور آباء و اجداد کے فخر کو دور کر دیا. اب تو لوگ یا مومن متقی ہیں یا فاجر بدبخت ہیں، بس یہ کمپیریزن ہے. سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا تو سب کی اوریجن مٹی ہے. اس لیے کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو حقیر سمجھے. اسی طرح کسی کی شکل، قد یا کسی اور چیز کی وجہ سے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، بعض کی ناک چپٹی ہوتی ہے، یا کچھ اور ایسے ان کے جسم میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے دوسری کو کہا یہ ٹھینگنی ہے، قد چھوٹا ہے ان کا. آپ نے سن لیا تو اتنا غصے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ ایک لفظ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کڑوا ہو جائے. اتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بڑا سمجھتے نہیں. ہم لوگوں پہ بلا وجہ تبصرے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. پھر فرمایا کل المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے اور کون سا شہر؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن ہے. بے شک اللہ نے تمہارے خون، مال اور عزت آپس میں اس طرح حرام کیے جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے. اسی طرح آپ کعبہ کے سامنے تھے تو آپ نے کہا کعبہ تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے. تیری ایک چیز حرام کی ہے، مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، مال اور اس کی عزت، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کو برا سمجھا جائے. پھر جان کی حرمت، قتل کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم. پھر مال کی حرمت، کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی نہیں کسی کا کھانا چاہیے جب تک وہ دل کی رضامندی سے نہ دے. کسی کا کپڑا نہیں اٹھا لینا چاہیے، کسی کی کوئی چیز. پھر اسی طرح عزت، تو اس میں غیبت وغیرہ آ جاتی ہے، توہین آ جاتی ہے، ہاں کسی کی بھی ہو. تو عزت پامال کرنے پر شدید وعید ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں کچھ لوگوں پر گزرا تو ان کے ناخن تانبے کے تھے، میٹل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو کھرچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزت و آبرو کے پیچھے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خور ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر سرکشی ہوتی ہے. اور غیبت اسی چیز کو کہتے ہیں کسی کی ایسی برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو اس وقت جب وہ وہاں موجود نہ ہو. کوئی شخص کسی محفل میں ہے نہیں اور اس کی برائی شروع ہو جائے تو لوگ کہیں نہیں وہ تو ہے ایسا برا، تو یہی تو غیبت ہے. اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے، ایک دوسرے سے لڑا دے، جدا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا کیونکہ وہ چغل خور تھا. تو چغلی جو ہے یعنی ایک دوسرے کو لڑانا، جھگڑے فساد کروانا، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دینا، ساس بہو کے درمیان کروا دینا، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے، دوستوں کے درمیان جھگڑے پیدا کر دینا، یہ انتہائی بدترین خلق ہے اور انسان کے لیے دنیا میں بھی نعمتوں اور رزق سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے، قبر میں بھی سزا کا اور آخرت میں بھی پکڑ. تمہارا حدیث یہاں اختتام ہوتی ہے. صرف ریوائز کر لیتے کہ اس حدیث میں کس کس چیز سے منع کیا گیا یا آپ نے کیا سیکھا. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو انٹریکٹیو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا بات کہی؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حسد حرام ہے. حسد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیا حرام؟ دھوکہ دینا، چیٹنگ اور بکس، شابش.
اور کس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا گیا؟ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا، ایک دوسرے سے منہ موڑنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، اور 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہنا، کسی کے سودے پہ سودا نہیں کرنا، کسی کی ڈیل کو خراب نہیں کرنا، اور بھلا کرنے والے کو بھلا ہی ملتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینے سے آپ کی اپنے نیکیاں بڑھتی ہیں. پھر یہ کہ مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، ظالم ہو یا مظلوم، اس سے معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے. سب کے ساتھ سچ بولنا ضروری ہے. جس کے لیے دل میں نفرت آئے تو اس کی اچھائی یاد کرنی چاہیے. جی، جس کے بارے میں نفرت آئے دل میں اس کی اچھائی یاد کرے، اس کا احسان یاد کرے. پھر یہ کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. کبھی کبھی بات سے زیادہ اشارہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بتایا. یہ بھی کہہ سکتے تقویٰ دل میں ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہلاتے، لیکن ہاتھ سے جب بتایا تو بات زیادہ سمجھ میں آئی. مسلمان کی کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ جان مال عزت اور ہر طرح کا ظلم حرام ہے. ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے. غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ آج بچیاں کچھ بک سٹال لائی ہوئی ہیں. ایک تو ایاک نستعین کا آپ کو بتایا گیا تھا، ایک رمضان آ رہا ہے اس کے بارے میں ہے، روزوں کے مسائل کتاب بھی ہے. رمضان سے پہلے دوبارہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ ریوائز ہو جائیں چیزیں، اور دوسروں کو بھی دینے میں گفٹ میں اچھا ہے. اس طرح رمضان اور خواتین یعنی کہ لیڈیز کو رمضان میں خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے. شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آنے والا، اس پر ایک کتاب ہے. ایاک نستعین انگلش میں بھی آ گئی جس میں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، یعنی عربی میں اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو انگلش میں اس کی عربی پڑھ سکتے ہیں. پھر گناہوں کو دھونے والے کون سے اعمال ہیں، یعنی کن کن کاموں سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر کبیرہ اور صغیرہ گناہ، یہ کتاب بہت اچھی ہے جو آج میں نے حدیثیں بیان کی، اس میں سے کافی اس کتاب میں سے بھی. پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ہم نماز کے بعد دعائیں کیا کیا مانگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسروں کو بھی گفٹ دینے کے لیے لے سکتے ہیں. اگر اس لیکچر کو آپ دوبارہ سننا چاہیں تو الہدیٰ کی ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. فرحتہاشمی.com اور الہدیٰ کے امام نبی کی 40 حدیث اگر آپ کسی اور کو سنانا چاہیں یا کسی بھی طرح آپ فائدہ اٹھانا چاہیں. کچھ سوال ہیں ایک میں جواب دے دیتی ہوں. جیسے لکھا نفلی عبادات میں نفلی نماز تہجد ہے یا جو عام نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں. تہجد بھی نفل ہے، عام نماز کے بعد کے نفل بھی نفل ہے، یعنی تہجد نفل نماز ہے. ان نوافل کی کتنی اہمیت ہے؟ نوافل کی اہمیت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ساری فرض نمازوں کو جانچا جائے گا تو ان میں جو کمی ہوگی وہ نفل سے پوری کی جائے گی. عشاء کی نماز میں 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر کے علاوہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ جتنے آپ پڑھنا چاہیں. نوافل جو ہے نا ایکسٹرا عبادت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، تعداد نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث 36 من نفس عن مسلم